الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم و قدر سامعین، میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان مقدس کا مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں، عظمتوں کے ساتھ رواں دواں ہے، اور اللہ رب العزت کا ہم سب پہ ایک بہت بڑا احسان، عظیم کرم
کہ اللہ رب العزت نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو دوبارہ سے رمضان مقدس نصیب فرمایا۔ یہ مہینے کی شان بہت زیادہ ہے۔ آپ ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کو رحمتوں کا مہینہ کہا گیا۔ اسی مہینے کو برکتوں والا مہینہ بھی کہا گیا۔ اسی مہینے کو اللہ رب العزت نے اپنا مہینہ بھی کہا، اور یہ وہی مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کا مہینہ کہا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور کتنا بدبخت ترین شخص وہ ہوگا جو اس مہینے کو پائے اور وہ جنت کے کھلے دروازوں میں سے داخل نہ ہو، بلکہ جہنم کے بند دروازوں کو کھول کے جہنم میں داخل ہو۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ تو یہ مہینہ بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا، وسعتوں والا، اللہ کی محبتوں والا، اللہ سے ڈرنے والا مہینہ ہے۔ تو پچھلے 2 جمعوں میں بھی یہی بات کی تھی، اس مہینے میں ٹائم پاس نہ کیا جائے۔ جیسے آج کے مومن مسلمان ایمان کی کمزوری اور نہ سمجھی، جہالت کا زیادہ ہونا، اس کی وجہ سے مسلمان ٹائم پاس کرنے میں لگا ہوا ہے۔ آپ باہر بازار میں نکلیں، تراویح پڑھ کے آپ کو ملیں گے کئی جوان ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں، کوئی کس مصروفیت میں، کوئی کس مصروفیت میں، حالانکہ یہ مہینہ اللہ نے ٹائم پاس کے لیے نہیں دیا تھا۔ کتنا دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ ہمیں کیا چاہیے تھا؟ اور وہ حضرات جو تڑپتے ہیں کہ ہم عبادت کریں، ان کے پاس ٹائم نہیں، اور جن کے پاس ٹائم ہے تو وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے کہ اس مہینے میں ایک ایک لمحے کو ضائع کیا جائے۔ کچھ ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ نے موبائل لیے ہوئے موبائلوں پہ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ اسی فہرست میں ہیں جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کا بد نصیب، بدبخت انسان وہ ہے جو رمضان کا مقدس مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ پچھلے جمعے میں بتایا تھا رمضان اللہ نے یہ روزے کیوں فرض کیے، تو آیت شریفہ کا مفہوم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت کا نمبر 183، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلی امتوں پر بھی، پہلی امتوں پر بھی ان پہ بھی فرض تھے، تم پر بھی
یہ روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ یا اللہ یہ روزے، یہ صیام، یہ رمضان مقدس یہ ہم پر کیوں فرض کیا گیا؟ اللہ رب العزت رمضان کا فلسفہ، رمضان کی روزوں کی حقیقت بتانا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا اس کا مین مقصد، اس کی مین مقصد جو اللہ رب العزت نے بتائی ہے وہ فرمایا لعلکم تتقون۔ یہ روزے تم پہ بھی فرض کیے گئے، تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے۔ اس کا مین مقصد اور حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس لیے فرض کیے گئے کہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مومن مسلمان عربی کی ناواقفیت کی وجہ سے وہ الفاظ کو اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، اور ماشاءاللہ بعض ایسے علماء بھی ہیں وہ ان کو تہ تک پہنچنے بھی نہیں دیتے۔ اصل جو دین ہے وہ اللہ کے کلام میں ہے یا نبی کے سچے فرمان میں ہے، اور آج کا مولوی وہ بھی اللہ کے کلام کے قریب نہیں آتا، نبی کے سچے فرمان کی طرف نہیں آتا، بس اردو کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں اس سے دیکھ کے وہ قصے کہانیاں سنا کے جان چھڑا دیتے ہیں۔ دین کی حقیقت تک اگر پہنچنا ہے تو پھر قرآن کا سہارا لینا پڑے گا، تب صحیح دین تم تک پہنچے گا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اب بھی کتنے سارے بیٹھے ہیں، اگر انہی سے سوال ہم کریں کہ بھائی متقی کیا چیز ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں، نہیں بتا سکتے۔ ہم یہ جواب دیں گے جو زیادہ نمازیں پڑھے وہ متقی ہے، جو تہجد ہر رات اٹھ کے پڑھے وہ متقی ہے۔ وہ متقی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 1000 دانوں والی تسبیح ہو، وہ پھیر رہا ہو، اسے متقی کہتے ہیں۔ متقی اسے کہتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتا رہے، متقی اسے کہتے ہیں جو نمازی پرہیزگار ہو، جو مسجد کے کونے میں بیٹھا ہو، دنیا کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے شاید متقی پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، متقی کا یہ معنی نہیں۔ جو اللہ چاہ رہے ہیں کہ تم روزے رکھو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ فرض کیے گئے تم سے پہلی امتوں پہ۔ اے میرے پروردگار، یہ روزے کیوں فرض کیے گئے، اس کا مقصد کیا ہے، روزوں کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العزت عرش معلیٰ کی بلندیوں سے اعلان کرتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی کا یہ معنی نہیں کہ جو زیادہ نمازیں پڑھے، جس کے پاس 500 دانوں والی تسبیح ہو وہ تسبیحاں پھیرے، جو رات رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے، یہ معنی نہیں ہے متقی کا۔ جو کسی مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے، دنیا کی کوئی فکر نہیں، اللہ کے ذکر و اذکار میں لگا ہے، اس کو متقی نہیں کہتے۔ یا اللہ متقی کسے کہتے ہیں؟ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ واقچرمی، بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی
المتقین. الف لام میم حروف مقطعات. واللہ اعلم بمرادہ. حروف مقطعات کی مراد معنی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. ہاں جی. فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب میں ذرہ برابر کوئی شک کی گنجائش نہیں. لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے یہ کتاب. اس کے بغیر یاد رکھیں نہ ایمان، اس کتاب کے بغیر نہ تو ایمان مل سکتا ہے، نہ ایمان کی تکمیل ہو سکتی ہے. کوئی یہ کہے کہ اللہ کی کتاب کے سوا میرا ایمان کامل ہو جائے، میں ایمان والا بن جاؤں، ہو نہیں سکتا. ہاں جی، وہ یہ کتاب ہے. جیسے مثال کے طور پہ دنیا کی تعلیم آج کل جس کو ہم نے مقصد بنا دیا ہے، جتنے میرے سمیت ہم بیٹھے ہیں، ہم سارے اپنی اولاد، اپنی نسلوں کو اچھی سے اچھی دنیاوی تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا مقصد ہے؟ میرا بیٹا اچھے اسکول میں ہو، اچھے کالج میں، سب سے مہنگی اور اچھی یونیورسٹی میں، اور اگر مزید مجھے اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو میں اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر بھی بھیجوں گا کہ میری اولاد کامیاب ہو، ان کا مستقبل بن جائے، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب یہ دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے، عصری تعلیم حاصل کریں گے، ان کو کوئی نہ کوئی مقام، کوئی رتبہ ملے گا، ان کو سرکاری ملازمت مل جائے گی، سرکاری ملازمت میں کوئی افسر بنے گا. ہاں جی، اپنے اپنے درجات، جس نے زیادہ تعلیم کی اس کو اچھی کرسی، اچھی سیٹ مل جائے گی، وہ بڑا افسر بن جائے گا، اور جس نے کچھ کم تعلیم کی اس کو کم. یہ مقصد ہے. اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے کو اعلیٰ درجہ، اعلیٰ مقام ملے گا، وہ بڑا افسر بنے گا، اس کا رتبہ، مقام، عزت بڑی ہوگی جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا. ہاں جی، یاد رکھنا اسی طرح جیسے یہ دنیا کا معاملہ ہے، اگر کوئی شخص تعلیم حاصل نہ کرے، کبھی بھی اسکول گیا ہی نہیں، تو آیا وہ افسر بن جائے گا؟ وہ وکیل، مجسٹریٹ، جج بن جائے گا؟ ڈاکٹر بن جائے گا؟ انجینئر بن جائے گا؟ نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کے پاس تعلیم نہیں. اسی طرح جنت کے بھی درجات ہیں، کوئی چھوٹا، کوئی اونچا، کوئی اس سے اونچا، کوئی چھوٹے درجے کا افسر، کوئی بڑے درجے کا افسر، کوئی اعلیٰ افسر جنت میں بھی ہوگا. لیکن کس کو وہ مقام، کس کو وہ درجات ملیں گے؟ وہ مقام اور درجات اس کو ملیں گے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا ہوگا. ہاں جی، وہاں بھی مقام ہے نا. تو دنیا کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرو گے، دنیا میں انعام اور بدلہ ملے گا. اور جو جنت میں مقام چاہتا ہے، جنت میں اونچا درجہ چاہتا ہے، اس کو چاہیے وہ جنت کے لیے اعلیٰ تعلیم قرآن کی ہے، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے. پھر لوگ کہتے ہیں قرآن تو مولویوں کے لیے ہے. جی، ہم تو عامی لوگ ہیں. یاد رکھیں یہ مولویوں کے لیے نہیں، یہ پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ہے. بعث فی الامیین رسولا، اے میرا پیارا پیغمبر، آپ کو ہم نے بھیجا ہے. امی کسے کہتے ہیں؟ ان پڑھ، کچھ نہ پڑھا ہوا. فی امیین رسولا، اے میرا پیغمبر، آپ کو ہم نے ان پڑھوں کے اندر رسول بنا کے بھیجا ہے. یہ نہیں کہ جو عالم ہوگا تو اس کے لیے قرآن ہے.
کیا جب آپ علیہ السلام پہ قرآن نازل ہو رہا تھا سارے عالم بیٹھے ہوئے تھے؟ انہوں نے قرآن کو نہیں سیکھا؟ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تو بس مولویوں کا کام ہے۔ ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے یاد رکھیں قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھنا، قرآن کا معنی جاننا، اس کی تفسیر جاننا ہر مسلمان پہ فرض عین ہے۔ یہ کوئی ایسے نہیں کہ بس چھوڑ دیا، یہ کوئی بات نہیں مشکل ہے، مشکل نہیں ہے، ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا اس کی طرف آنے کا۔ فرمایا ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ میں معنی بتا رہا تھا متقین کون ہے؟ زیادہ نمازیں پڑھنے والا، کہ بھائی بڑی نمازیں پڑھتا ہے بڑا متقی ہے، نہیں۔ اور بڑی تسبیح والا نہیں، اور بڑے جبے والا، بڑے دستار بڑی پگڑی والا، یہ متقی نہیں۔ ایک کونے میں بیٹھا ہے، دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو متقی نہیں کہتے۔ تہجد کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، متقی نہیں کرتے۔ پورے دن روزے رکھتا ہے، ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے، اس کو متقی نہیں کہتے ہیں۔ یا اللہ، متقی کیا ہے؟ اللہ رب العزت عرش معلیٰ کی بلندیوں سے فرماتے ہیں متقی کا معنی بچنے والا۔ مولانا رئیس المفسرین حضرت حسین علی رحمہ اللہ، انہوں نے معنی کیا ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین بچنے والوں کے لیے۔ انہوں نے معنی ہی لکھا، یہ بالکل واضح، بچنے والا۔ کس سے بچنے والا؟ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والا، یہ متقی ہے۔ ہاں جی، بظاہر تو بڑا بزرگ، میں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہے، بڑا جبہ بڑا دستار باندھ کے آپ کے سامنے، آپ کہتے ہیں اللہ کا ولی، لیکن جب موقع ملتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آگے پیچھے نمازی ہے، بڑی 500 دانوں والی تسبیح اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے یہ کتاب للمتقین، کس کے لیے؟ جو بچنے والا ہے۔ کس سے بچنے والا ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والا۔ ہاں، اللہ کی نافرمانیوں سے۔ اللہ کی نافرمانیاں کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی توحید ہے۔ ہاں جی، اللہ کی ذات اور صفات میں شریک نہیں بناتا، وہ بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کھوٹی قسمتیں کھڑے کرنے والا، اللہ کے ماں سوا کوئی لجپال، اللہ کے ماں سوا کوئی غریب نواز نہیں۔ یہ اس کے بچتا ہے شرک سے، وہ ایک اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ ہاں جی، فرمایا جب دفتر گیا، دفتر میں دیکھتے ہیں میز پہ 1 لاکھ کی گٹھی رکھی ہوئی ہے، ایک آدمی بیٹھا ہے، سر آپ ایک دستخط کیجئے، یہ 1,00,000 روپے آپ کے۔ یہ افسر نے دیکھا، ہاں واقعی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن پھر اس کو خیال آیا وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا اپنے پیسے اٹھاؤ، پیچھے مڑ کے نہ دیکھو، گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ، بچنا، پرہیز۔ کوئی نہیں دیکھ رہے۔ ہاں جی، اللہ کی توحید میں شرک سے بچنا، نبی کی سنت میں بدعت سے بچنا، اور اعمال میں تمام حرام چیزوں سے بچنا۔ رشوت خوری سے بچ رہے ہیں۔ ہر ایک کو پتہ ہے جو چیز میرے پاس آ رہی ہے یہ صحیح طریقے سے ہے، غلط طریقے سے ہے۔ کوئی کسی دکان میں ملازم ہے، دکاندار مالک موجود نہیں،
دراز موجود ہے، دخل موجود ہے، اس کے سامنے کھول رہے 1000 کے نوٹ، 5000 کے نوٹ، 500 کے نوٹ، بیچ سے 1000 پہ اٹھا لیے، کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ لیکن اس کو پتہ ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقوی، بچنا۔ نمازیں پڑھنے کا نام تقوی نہیں، تسبیحات پھیرنے کا تقوی نام ہے بچنے کا۔ اللہ کی نافرمانیوں سے جو بچتا ہے یہ متقی ہے، اور جو نافرمانیوں سے بچتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت یافتہ وہ ہے جو انابت کرے۔ انابت کیا چیز ہے؟ رجوع الی اللہ، ہاں جی، جو اپنے دل کی تختیوں کو بالکل صفا کر لے، یہ ہے وَإِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اللہ رب العزت کی طرف انابت کرنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں رجوع۔ تو اس کو ہدایت ملتی ہے جو نافرمانیوں سے اللہ کی بچے گا، کہ اس کو معلوم ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نافرمانیوں سے بچنا اس کو کہتے ہیں تقوی۔ ھدی للمتقین، روزے کا مقصد، روزے کی اہمیت، روزے کی حقیقت اللہ رب العزت نے فرمائی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ متقی، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آدمی کوئی کمزوری محسوس کر رہا ہے اپنے بدن میں، پٹھوں میں کھچاؤ ہے، سر میں بوجھ رہتا ہے، درد رہتا ہے، 2 دن 3 دن 4 دن گزر گئے، گھر والوں نے بھی کہا ڈاکٹر سے چیک کراؤ مسئلہ کیا ہے۔ یہ جب ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب نے بلڈ پریشر چیک کیا مشین لگا کے، اور دیکھا کہا کہ حضرت آپ تو بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے ہیں، میں آپ کو ٹیبلٹ لکھ دیتا ہوں، صبح شام کھانی ہے آپ نے، نمک سے پرہیز کرنی ہے، نمک سے پرہیز کرنی ہے۔ تو اب یہ ٹیبلٹ کھانا اس کو پرہیز کہتے ہیں، یا یہ گولیاں استعمال کر رہا ہے اس کو پرہیز کہتے ہیں؟ نہیں، پرہیز نمک سے بچنے کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نمازیں پڑھنا متقی نہیں ہے، تسبیح کرنا متقی نہیں، پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیز کس کی؟ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، بچنا ہے اللہ کی نافرمانیوں سے، اپنے کو بچانا ہے، تب جا کے اس روزے کا مقصد حل ہوگا۔ تو شروع میں نے بتایا ٹائم پاس کے لیے یہ ماہ ہمیں نہیں ملا، یہ بڑا قیمتی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس وقت کو قیمتی بنا دے اور روزے کی اہمیت کو سمجھے۔ ہاں جی، اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کو فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا معنی پتہ ہے؟ وہ جو بات اللہ کی ہو، نقل آپ علیہ السلام کریں، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تبارک و تعالی، کل عمل ابن آدم یضاعف حسنۃ بحشر امثالها الى ضعفۃ 100 ضعف الا الصوم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے بتایا بنی آدم کے سارے اعمال، حدیث شریف ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے بتایا کہ کلو عمل ابن آدم، ابن آدم کے سارے اعمال، یضاعف حسنۃ بحشر امثالها، بڑھا دیے جاتے ہیں اس ماہ رمضان میں
ایک عمل کے بدلے میں 10۔ فرمایا الا 700، اور یہ 10 سے شروع ہو کے 700 تک بڑھائے جاتے ہیں۔ وہ روزے میں انسان کوئی ایک عمل کرتا ہے، ایک عمل، اللہ رب العزت اس کے عمل کو 10 سے شروع کرتے ہیں، 700 تک بڑھا دیتے ہیں۔ 700 تک کیا کر دیتے ہیں؟ ہاں 700 تک۔ فرمایا الا الصوم، باقی جتنے روزے بھی ہیں ان کو تو اللہ رب العزت 10 سے شروع ہوتے ہیں کہ 10 ایک کے بدلے میں 10۔ وہ ایسا کوئی کاروبار ہے کہ ایک کے بدلے میں 10 سے شروع ہو، ایک کے بدلے میں 700 ملے؟ یہ خزانے اسی اللہ کے ہیں۔ ہاں جی، ہمارے دل تو اتنے تنگ کہ ہم ایک کے بدلے میں 2 اس پہ بھی تنگ ہو جائیں۔ یہ اللہ کے خزانے ہیں، ایک کے بدلے میں 700 عطا کرتا ہے۔ ہاں جی، فرمایا کہ 700 تک بڑھاتے ہیں الا الصوم، وہ باقی جتنے عمل ہیں وہ ایک کے بدلے میں اللہ رب العزت رمضان المبارک میں 700 تک بڑھا کے دیں گے۔ آپ نے ایک نماز پڑھی، ہاں جی، اور اس کو 700 بڑھا دیں، اسی طریقے سے کتنا بن جائے گا؟ ضرب دیں اس کو، پھر ایک کو 700 کہاں پہنچتا ہے؟ آپ نے کوئی ایک نیکی کی، وہ بھی بڑھا کے 700 کر دی جائے گی۔ کسی نے ایک مرتبہ سبحان اللہ 700 کا ثواب۔ ہر نیکی پہ اللہ رب العزت 10 سے شروع کریں گے 700 تک۔ الا الصوم، لیکن روزہ نہیں۔ روزہ وہ 10 سے یا 100 یا 70 یا 100 یا 300 500 نہیں، 700 بھی نہیں۔ الا الصوم، باقی آپ کے ہر عمل پہ اللہ رب العزت اس کے اخلاص، اس کی نیت، اس کی طرف کو دیکھ کے اللہ پاک اس کو اجر و ثواب عطا کریں گے۔ وہ اجر و ثواب جس کی بالکل ہلکی نیت ہوگی اس کو تو 10، اور جو جتنا بڑھتا جائے گا 700 تک بڑھاتے رہیں گے۔ الا الصوم، لیکن روزہ نہیں، لیکن روزہ نہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس لیے فَإِنَّهُ لِي، بے شک یہ روزہ میرے لیے ہے، یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود اس کا بدلہ عطا کروں گا، میں خود اس کا بدلہ، یہ میرے لیے ہے روزہ، اور اس کا بدلہ بھی میں خود ادا کروں گا۔ الا الصوم، روزہ 700 اس کا تول نہیں ہو سکتا۔ باقی ہر ایک نیکی اس کی ایک حد مقرر ہے، فرشتوں کو بتایا گیا اس نیکی کا اتنا بدلہ، اس نیکی کا اتنا بدلہ، لیکن فرمایا الا الصوم، وہ روزوں کا بدلہ فرشتوں کو پتہ ہی نہیں۔ وہ اللہ پاک کہتے ہیں میرے اور میرے بندے کے درمیان میں راز ہے، اس لیے روزے کا جو بدلہ ہے وہ میں خود عطا کروں گا، وہ میں خود دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں شرک نہیں ہو سکتا، اس میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی، اس میں دکھلاوا اور ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ باقی ہر عبادت کے اندر کوئی نہ کوئی دکھلاوا، کوئی ریاکاری، کوئی ملاوٹ موجود ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ نماز ہے، ہو سکتا ہے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ لوگ کہیں گے بڑا نیک ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے دل میں آئے کہ لوگ دیکھیں کہیں کتنی اچھی آواز ہے، کیسا بہترین قاری ہے، ملاوٹ کا شوق۔
روزہ ایسی عبادت ہے، اس سے پہلے بھی لوگوں پہ فرض ہوا، تم پہ بھی فرض کیا گیا، لیکن اس کا تعلق روحانی ہے، جسمانی نہیں۔ باقی عبادات نظر آنے والی ہیں اور یہ عبادت نظر آنے والی نہیں۔ میرا روزہ ہے اور مجھے پتہ ہے، میرے رب کو پتہ ہے، باقی کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہو سکتا ہے میرا روزہ نہ ہو، ہاں جی، تو فرمایا یہ اسی لیے راز ہے اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان میں۔ فرمایا کہ اس میں ملاوٹ نہیں، اس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شبہ نہیں۔ جب کسی کی ریاکاری یا شریک ہونے کا شبہ نہیں، اس لیے اس کا بدلہ دینے میں بھی میں نے کسی کو شریک نہیں کیا، میں خود اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ پھر اللہ جو پوری کائنات کا شہنشاہ، بادشاہ، سارے خزانے اسی کے پاس، وہ کیا عطا کرے گا میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ اور ایک روایت میں، وفی روایت میں، انا اجزا بھی، میں روزے کا بدلہ خود دوں، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ وہ ایاز کے بارے میں تمام مشیروں نے شکایت کی نا بادشاہ سے، بچہ ہے اپنے اپنے ساتھ اس کو رکھا ہوا ہے، اچھی بات نہیں ہے، ہٹائے اس کو، کہ تم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ بادشاہ نے مال غنیمت، جو حکومت کا مال ہوتا ہے، اس خزانے سے کہا سب سے قیمتی پتھر وہ نکال کے لاؤ۔ وہ پتھر لایا گیا، اس کو کمرے میں رکھ دیا گیا، اور تمام مشیر وزیر جتنے تھے سب کو کہا ایک ایک ہتھوڑی لے کے نمبر سے آتے رہو۔ آئے اور سب مشیروں کو بتایا یہ پتھر کا پتہ ہے کتنا قیمتی، کہا کہ پوری سلطنت اس کی قیمت کے برابر کی نہیں، اتنا قیمتی پتھر ہے۔ کہا یہ ہتھوڑی لو اور اس کو توڑ دو۔ وہ اس پتھر کے پاس قریب جا کے دیکھتے اتنا قیمتی پتھر توڑ دیں پتہ نہیں کیا بن جائے، ہمت نہیں کی، نہیں توڑ سکے۔ دوسرا تیسرا کسی نے بھی اس پتھر کو نہیں توڑا۔ اور جب ایاز کی باری آئی، بادشاہ نے کہا ایاز پتھر کو توڑ دے، اٹھائی وہ تھوڑی اور ایک ہی مارا، اس پتھر کو چکنا چور کر کے رکھ دیا۔ سارے وزیر ناراض ہو گئے، جناب یہ کیا، اتنا بے وقوف، اتنا قیمتی پتھر ہتھوڑی مار کے توڑ دیا۔ تو ایاز نے جواب دیا تمہارے دلوں میں اس پتھر کی قیمت تھی، لیکن حکم دینے والے کی قدر و قیمت نہیں تھی۔ میرے دل میں تو حکم دینے والے کی قیمت ہے، بادشاہ سلامت کا حکم تھا۔ آج ہمارا معاملہ وہی ہے کہ اللہ کے حکم کو ہم حکم نہیں سمجھتے، دنیا کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں ہے۔ مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں، اللہ کا بلاوا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ کہہ رہے آؤ، اپنے گھر کی طرف دعوت دے رہے۔ جمعے کی اذان ہوتی ہے، سب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جمعے کی جب پہلی اذان ہو جائے دنیا کے تمام کام اس مومن مسلمان پہ حرام ہو جاتے ہیں، تمام کے تمام۔ اگر اس وقت میں جمعے کی اذان کے بعد کوئی نکاح کرتا ہے اس کا نکاح نہیں ہوتا، تمام وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ بھی منع ہو چکا ہے، تلاوت بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کہیں خطیب ہے جمعہ پڑھانا ہے وہ تیاری کرے، غسل کرے، کپڑے پہنے، سوائے جمعے کی تیاری کے تمام عمل اس کے حرام ہیں۔ اگر اس دوران کوئی کاروبار کرتا ہے جتنا روپیہ دو اس نے کمایا یہ اس پہ حرام ہے، باقی پیسوں میں ملایا اس حرام کو، وہ سارے کا سارا رزق اس کا حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی فکر ہی کس کی طرف سے دعوت، تو اس رب کی حکم کی قیمت، قدر و قیمت ہمارے دلوں میں نہیں رہی۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماہ رمضان ہے، اس میں ایک کے بدلے 70، ایک کے بدلے 700، اسی لیے اکثر لوگ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ اسی مہینے میں ادا کرتے ہیں۔ ہاں جی،
بہتر ہے اگر کسی کو اسی مہینے میں کرنا ہے، لیکن زکوٰۃ کے ادا کرنے کا طریقہ مومن مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کب اس کو دینی چاہیے؟ جس دن سے یہ صاحب نصاب ہوا، اس کو یاد ہونا چاہیے میں صاحب نصاب کب ہوا۔ میں نے بتایا تھا صاحب نصاب 52.5 تولے چاندی کی مقدار جس بھائی کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے۔ جس تاریخ سے یہ صاحب نصاب ہوا وہ تاریخ یاد رکھے، اور پھر جیسے ہی وہ دوبارہ وہ تاریخ آئے گی اس میں اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ میں تو ہولان ہول سال کا گزر جانا شرط ہے۔ بھائی اس کو بھی سمجھ جاؤ، وہ شرط اس طرح ہے کہ آپ پورے سال صاحب نصاب رہے، اور اس سال کے درمیان میں کبھی مال گھٹتا رہا کبھی بڑھتا رہا، یہ اونچ نیچ لگی رہی، اس کا کوئی ذکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، اونچ نیچ بے شک لگی رہے۔ سال کے آخر میں وہ تاریخ جس دن آپ صاحب نصاب ہوئے تھے وہ تاریخ آئے گی، اس دن آپ نے دیکھنا ہے میرا مال تجارت کتنا ہے، میرا بینک بیلنس کتنا ہے، میرے پاس کتنے روپے ہیں۔ یہ سارے روپوں کو اکٹھا کر کے اس کی قیمت لکھ کے 40 پہ ضرب دے دیں، جو رقم بنتی ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیں۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے۔ اگر کسی کو یاد نہیں کہ میں کب سے صاحب نصاب ہوا، تو وہ مثال یکم رمضان کو طے کر دے کہ بھائی یکم رمضان، ایک غالب گمان یکم رمضان کو میں صاحب نصاب تھا، ہر یکم رمضان کو وہ پھر زکوٰۃ نکالے گا، اور اس کے لیے ضرورت اصلیہ سے زائد اتنا مال جو 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچے، تقریباً 70-75 ہزار کے لگ بھگ اتنے روپے کا وہ مالک ہے، اس کو کہتے ہیں صاحب نصاب۔ اور زکوٰۃ پھر اس کو دے گا جو صاحب نصاب نہ ہو، 70-75 ہزار روپے کا وہ مالک نہ ہو، ایسے آدمی تک زکوٰۃ کو پہنچانا لازمی ہے۔ پھر صدقہ فطر بہت ضروری ہے، اور صدقہ فطر میں بھی آپ کو چند ایک مسائل کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس صدقہ فطر ہے یار، جان چھڑانی ہے، کسی غریب کو دے دو جان چھوٹ جائے۔ نہیں، صدقہ فطر واجب ہے، ادا نہ کرنے والا گناہگار ہے، اور اس کا وقت جب عید الفطر کی صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو صدقہ فطر اس پہ واجب ہو جاتا ہے۔ عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر دینا چاہیے، اور اگر کوئی پہلے ادا کر دے تو ادا ہو جاتا ہے، زیادہ بہتر ہے، تاکہ جس دن تک وہ پہنچائے وہ اپنے بچوں کا اپنا نظام چلا سکے۔ بہتر ہے کہ رمضان میں پہلے وہ ادا کر دے۔ اب دوسری غلطی یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں صدقہ فطر کتنا ہے، آؤ مولوی صاحب اس بار فطرانہ کتنا ہے، بڑے فخر کے ساتھ۔ فطرانہ بھائی اللہ رب العزت نے فرق رکھا ہے، مالی حیثیت کو دیکھو گے، ہم سارے ایک ہی کیٹیگری میں چلتے ہیں، جو بالکل غریب ہے وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے گا، فقیر ہے وہ بھی ادا کرے گا۔ یہ نہیں کہ جو صاحب نصاب ہوگا وہ کرے، جو نہیں ہے صاحب نصاب وہ بھی اس کو ادا کرے، کیونکہ یہ شہر الصبر و شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو لازمی نہیں ہے، بلکہ ترغیب دی گئی ہے کہ فقیر بھی صدقہ فطر ادا کرے۔ واجب اس پہ اگرچہ نہیں ہے لیکن ادا کرنے کی ترغیب آپ علیہ السلام نے دی ہے۔ تو صدقہ فطر مختلف مالی حیثیت کو دیکھے، اگر میں بالکل ادنا درجے کا مال رکھتا ہوں، فقیر ہوں، تو پھر اس کے لیے 1.25 سیر گندم کا آٹا جس کی مالیت تقریباً 170 روپے بنتی ہے فی بندہ۔ ہاں جی، کسی مرد پر اس کی بیوی کا صدقہ فطر دینا واجب نہیں، بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں، اگر کوئی دے ثواب ملے گا، ہو جائے گا، لیکن اس پہ واجب نہیں۔ نابالغ اولاد کا باپ پر لازم ہے، یا وہ ایسی اولاد یا اس کے گھر میں ایسا فرد موجود ہے جس کا دماغ کام نہیں کرتا، اس کا وہ دے گا۔
باقیوں کا یہ ذمہ وار نہیں ہے۔ اور صدقہ فطر میں نے آپ کو بتایا کہ 1.25 سیر گندم کا آٹا تقریباً 170 روپے بنتے ہیں، جو بالکل ادنا درجے کا مالدار ہے، غریب ہے، وہ 170 دے گا۔ جو اس سے ذرا مالدار ہے وہ جو کا صدقہ دے گا، اور جو کا پورا 1 سا گندم آٹا نصف سا تھا، اور جو کشمش کھجور یہ جو ادا کرے گا وہ پورا سا، اور پورا سا ہوتا ہے 3.5 سیر 3 ماشے۔ ہاں جی 3.5 کلو لے لو، تو اب 3.5 کلو جو اگر کوئی فی آدمی دے گا تو اس کے بنتے ہیں 480 روپے۔ بھائی یہ یاد رکھنا ہے، جو تھوڑا مالدار زیادہ ہے وہ پھر گندم والا نہ دے، اپنی حیثیت کو دیکھے، وہ جو کے ساتھ ادا کرے گا 480 روپے فی بندہ۔ اللہ نے کسی اور کو اور عزت بخشی ہے، زیادہ مالدار ہے، تو پھر وہ دے گا کشمش بھی 3.5 سیر 3 ماشے، اس کی قیمت فی بندہ تقریباً 1600 روپے بنتی ہے۔ وہ اپنی مالی حیثیت کو دیکھے کہ میں کتنے، اللہ جانتا ہے، یہ جانتا ہے میں نے اللہ کے لیے دینا ہے، اور دینے سے یہ نہیں کہ جو مالدار دے گا اللہ رب فرماتے ہیں اس کے مال کو اللہ پاک پاک کر دے گا، اور جو غریب صدقہ فطر ادا کرے گا اللہ پاک اس سے دگنا اس کو عطا کر دے گا، جتنا دے رہا ہے اس سے دگنا عطا کر دے گا۔ اور اگر اس سے بھی کوئی زیادہ مالدار ہے تو وہ کھجور کا دے۔ پھر کھجور 2 طرح کی ہیں، ایک اعلیٰ قسم کی ہے، اگر کوئی اعلیٰ قسم کی دینا چاہتا ہے فی بندہ 2800 روپے بنتے ہیں، ہاں جی، اور اگر کوئی ادنا قسم کی کھجور دینا چاہتا ہے تو فی بندہ 2200 روپے 3.5 کلو کھجور کے بنتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اپنی مالی حیثیت، یہ صدقہ فطر کا مکمل چارٹ میں نے بنا دیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم باہر لگوا دیں گے، جس کو دیکھنا ہو تو مکمل وہ دیکھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ میری آپ کی زندگی رہی، اگلے جمعے میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہیں پڑھے سنت ادا کر لیں، اوپر جگہ اگر خالی ہے ساتھی اوپر چلے جائیں۔